نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھے کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پھر ایک مرتبہ پروگرام دارالافتاء اہل سنت انڈیا میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں اللہ پاک کے فضل سے ہم دینی مسائل پر، شریعت کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، ہمارے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ کے جوابات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہے۔ انشاءاللہ بہت اہم ترین سوالات، جی ہاں، روزے کے متعلق بالخصوص اور بالعموم دیگر معاملات پر بھی ہم سوالات کریں گے، مفتی صاحب سے جوابات لیں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے دن کی فضیلت گویا کہ بیان ہو رہی ہے۔ جی ہاں، درود پاک پڑھنا ہے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا ذہن بنائے۔ آئیے عقیدت و محبت سے درود پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت انڈیا، اور آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو رمضان شریف کا جمعہ مبارک ہو۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب قبلہ بھی جلوہ افروز ہے۔ آئیے مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ المبارک آپ کو بھی مبارک ہو اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ۔ فضل فرمائے۔ حضور سوالات ہے ماشاءاللہ، ماہ رمضان ہے، اور جو ہے عموماً جو مسائل رمضان شریف میں روزے کے تعلق سے اور دیگر معاملات کے تعلق سے پیش آتے ہیں، ان پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ حضور، ایک سوال میرے پاس یہ آیا ہے کہ کیا شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شیشہ، آئینہ، جی، میرر، تو اس کے دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی اگر وضو کر کے آیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر بال درست کر رہا ہے، داڑھی درست کر رہا ہے، کنگھا کر رہا ہے، امامہ باندھ رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا ایسے ہی دیکھ لیا تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ غلط فہمی عوام میں، ہاں، عوام میں جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آئینہ دیکھیں گے تو وضو، بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، بڑی غلط فہمی ہے کہ شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، شیشہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی ہو گئی۔ ناظرین، آج ایک غلط فہمی کا یوں کہیے کہ ازالہ ہو گیا، یعنی کہ اگر غلط فہمی تھی، آپ کو بھی یہ معلومات نہیں تھی، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت انڈیا کے اس پروگرام کے برکت سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے کے بعد اگر شیشہ، میرر، آئینہ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، غسل کے وقت کیا نیت ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، جی، اس سے پہلے بھی کئی سلسلوں میں بتایا جا چکا ہے۔ جی، لیکن اگر غسل کرتے وقت کسی نے نیت نہیں کی اور بغیر نیت کے اس نے کلی کر لیا، ناک میں پانی چڑھا لیا، پورے بدن پر پانی بہا لیا، جی، سارے عضو پہ اس کے پانی بہہ گیا، جی، تو ایسی صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ یعنی اس میں مطلب یہ کہ نیت کمپلسری نہیں، ٹھیک، لازمی نہیں۔ صحیح، ہاں، نیت کرنا چاہیے، نیت کرنے کے ثواب ملتے ہیں، ماشاءاللہ، وہ اپنی جگہ پہ۔ ٹھیک،
لیکن نیت کرنا مستحب بھی صحیح ہے نا. لیکن بغیر نیت کے اگر کسی نے غسل کر لیا, پورے جو ہے وہ طریقے سے صحیح انداز سے غسل کر لیا تو غسل ہو جائے گا. اگر یہ مطلب کنفیوژن تھا لوگوں کا کہ بھائی وہ غسل تو کر لیا لیکن نیت نہیں کی, تو اب میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں غسل ہو جائے گا. ماشاء اللہ. ناظرین, یہ بھی کنفیوژن ہمارا دور ہوا ہوگا کہ غسل کرنے سے پہلے اگر نیت کرنا بھول گئے تھے کوئی معاملہ نہیں, غسل آپ کا ہو گیا. لیکن مفتی صاحب نے یہی فرمایا کہ نیت کر لینا مستحب ہے. آگے اگلے سوال کی طرف بڑھتے. حضور, تیمم یہ لفظ جو ہے وہ سنا جاتا ہے, ایک تعداد ہے ان کو پتہ بھی ہوگا, لیکن ایک تعداد ہوگی شاید کہ وہ تیمم کے معنی بھی نہیں جانتی ہو. تو تیمم کیا ہے حضور؟ تیمم کہتے ہیں کہ پاک مٹی پر کا قصد کرنا, ارادہ کرنا. جی اب اس کا پورا ایک تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے جی کہ کسی کو کوئی مرض شدید ہو گیا جس میں اس کو پانی نقصان کر رہا ہو, جی ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اب اس پانی استعمال نہیں کر سکتے, جی یا کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, اور صرف اندیشہ معمولی اندیشہ نہیں, ایک دم قوی اندیشہ, یقینی اندیشہ ہو, یا دو تین ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو کہ پانی استعمال نہ کرنا, یا کسی حکیم حاذق نے منع کر دیا ہو, اب وہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا. یا سفر میں ہے, پانی نہیں ہے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں, بہت ساری صورتیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو, جی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو, اب چاہے سفر کے اعتبار سے ہو یا بیماری کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے. تو پانی کے استعمال پر جب قادر نہ ہو تو اگر غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے تو وہ پاک مٹی کا ارادہ کرے. صحیح. تو پاک مٹی کے ذریعے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو تیمم کہتے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا, آسان الفاظ میں کوشش کیا میں نے. تو زمین پر اس کو ہاتھ مارا جاتا ہے, تیمم کا طریقہ, نیت کی جاتی ہے, اس میں نیت ضروری ہے. جی یعنی یہ پہلے آپ نے تیمم کی تعریف فرما دی, جی اب آپ طریقہ بیان کر رہے ہیں. جی ناظرین, تیمم کسے کہتے ہیں یہ آپ نے سن لیا, اب کرنا کیسے ہے. جی ہاں, اگر یہ تیمم کی تعریف تو یاد ہے, لیکن جب موقع ملے کہ بھائی ایسا معاملہ آ گیا اب تیمم کرنا ہے تو کیسے کریں گے, آئیے مفتی صاحب اس کا بڑا پیارا طریقہ بتا رہے, اس کو بھی توجہ سے سن. تیمم یہ کہ پاک مٹی پر اور اس کی جنس سے جو بھی چیزیں ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں, اعلیٰ حضرت نے کئی قسمیں اس کی بیان کی ہیں, کئی 100 قسمیں بیان کی ہیں. تو اس زمین پہ پاک مٹی پہ ہاتھ مارا, اس کو جھاڑ لیا, جھاڑنے کے بعد اب اس کو پورے جہاں ہم چہرہ دھلتے ہیں جن جن جگہوں پہ, ان جگہ پہ پورا اس کو ہاتھ پھیر لے, یہ آنکھوں کا اس کا بھی خیال رکھیں, یہ پورے حصے پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لیں. پھر اس کے بعد دوبارہ, پہلے نیت کرنا ضروری ہے, پہلے بتا چکا میں. پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ ماریں گے, پھر اسی طرح کر لیں, اور اس طریقے سے یہ پورے ہاتھ میں یہ مختلف انگلیوں کے ذریعے اس کو پورے پہلے سیدھے ہاتھ پہ, پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ اس کو پھیر لیں گے. یہ تیمم ہو گیا. اس میں سر کا مسا بھی نہیں ہے, پیر کا بھی مسا نہیں ہے. یعنی 3 ارکان حضور آپ نے بیان کی. پہلا نیت, دوسرا جو ہے پورے چہرے کا مسا, زمین پر ہاتھ مار کے جو ہے پورے چہرے کا مسا, مٹی پر ہاتھ مار کے, جی, اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا مسا, اس میں بھی مٹی پر ہاتھ مار کے. ماشاءاللہ بڑا آسان طریقہ حضور آپ نے بتا دیا, اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی پوزیشن آ جائے تو جو ہے تیمم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کس حالت میں تیمم کر سکتے ہیں یہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو علماء سے رابطہ کر لیجئے. اپنے طور پر معمولی سی تکلیف کو یہ سمجھ لینا کہ میں اب پانی میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہوں, میں تیمم کر لیتا ہوں, تو یہ شاید درست نہیں ہوگا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور, نماز پڑھ لی, نماز ادا کر لی, نماز ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وضو نہیں تھا, وضو اس کا وہ بے وضو تھا, کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تھا یا وضو کرنا بھول گیا تھا. اب نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا ہے تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا اسے؟ دیکھیں, اس کو تو جب یہ معلوم ہے کہ میں وضو نہیں, میں بے وضو تھا, یعنی بعد میں خیال آیا, بعد میں معلوم ہوا, یاد آیا, اور اس نے وضو سمجھ کر نماز پڑھ لیا, ٹھیک ہے, تو اب چونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ میں بے وضو تھا, ٹھیک ہے, کنفرم ہو گیا کہ میں بے وضو تھا, تو وہ پڑھی ہوئی نماز پھر سے پڑھنی ہوگی, وہ ادا نہیں ہوگی.
अलबत्ता ये गुनाहगार नहीं होगा, बेवजू जान कर नहीं पढ़ा इसने, तो ये गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन इसे फिर से वजू करना होगा। यानी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जो है वो घर से निकले थे, वजू था, लेकिन रास्ते में जो है कोई ऐसी हाजत पेश आ गई, री खारिज हो गई या कुछ हो गया। इसकी एक मिसाल ये भी बताऊं कि बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि एक वजू से मुख्तलिफ नमाजें पढ़ते हैं। जी सही है ना, जी, देखा आदत होती है। जी, तो अब वो आदत के मुताबिक अपना वो समझ रहे कि मेरा वजू है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन वजू टूट गया, वजू टूट चुका था, तो अब वो उन्होंने नमाज पढ़ ली आदत के मुताबिक। जी, अब उसको बाद में ख्याल आया, ठीक है। यानी ये नहीं सोच सकते कि अब भाई ख्याल, वो तो नमाज तो पढ़ ली, अल्लाह कबूल करने वाला है। नहीं, नमाज दौरान नमाज पढ़ना पड़ेगा, वो दोबारा उस नमाज को वजू करके नमाज पढ़ना हो। जी नाजरीन, अगर बिलफर्ज कभी ऐसा हुआ है जो है, या शायद आइंदा भी हो सकता है कि वजू ना होना ये नमाज पढ़ने के बाद याद आया, तो अब ऐसा नहीं कि जनाब नमाज पढ़ ली, अल्लाह कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह ही कबूल करने वाला है, लेकिन जो शरीयत के अहकाम है उसकी पाबंदी हम सब पर लाजिम है। तो लिहाजा जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, बाद में कंफर्म हो जाए कि वज़ू नहीं था या वज़ू टूट गया था, तो अब दोबारा पहले वज़ू कीजिए और फिर उस नमाज का इआदा कीजिए, उस नमाज को अदा कीजिए, पढ़ लीजिए। जी नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इंडिया, जिसमें माशाअल्लाह यूँ कह सकते हम कि रोज़मर्रा पेश आने वाले जो है मसाइल का हल हमें मुफ्ती साहब क़िबला बयान फरमा रहे। तो पूरी तवज्जो के साथ, जी हाँ, पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो जो है मसला समझ में आएगा और इंशाअल्लाह याद भी रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हुज़ूर, जो है नमाज में वसवसे आते, तो कभी कुछ वसवसा, कभी कुछ वसवसा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते वसवसों में, तो इसका कोई इलाज है हुज़ूर? देखिए, जब नमाज में वसवसा है ना, तो उसमें बाज़ हमारी भी कमियां हो सकती है। अच्छा, वो जो हाथ वसवसे आने की। हाँ जी, कि हम अच्छी तरह से वज़ू ना करते हों, अच्छा, सफ़े दुरुस्त नहीं लगाते हों, जी, अगर जमात के साथ नमाज अगर पढ़ जमात के साथ पढ़ रहे, तो यानी सफ़े दुरुस्त ना करना ये भी वसवसे इसमें आने का वो बीच में एक आपने हदीस पाक का मफ़हूम सुना होगा कि शैतान बीच में दाखिल होकर वो वसवसे डालता है। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल, जी अगर वसवसे नमाज में आते हैं जी, तो उसकी तरफ तवज्जो ना दें, तवज्जो ना दे। उसकी तरफ वो जो और अल्लाह की तरफ लौ लगाए, जी, ख्याल सारा नमाज की तरफ मरकूज़ रखे, नमाज की तरफ पूरी तवज्जो रखे। जी हाँ। तो नमाज की तरफ जब वो तवज्जो रखेगा, नमाज में क्या पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की तरफ, सूरह फातिहा वगैरह, तो अगर पूरी तवज्जो रखेगा तो इंशाअल्लाह वसवसे नहीं आएंगे। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाजरीन, वसवसे आ रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं कि मुझे नमाज में वसवसे आते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला को अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने और पहले इसमें ये जो है ना, जी, एक चीज़ ये है कि खुशू खुजू, मैं अगला सवाल उसी तरफ था। खुशू खुजू की तरफ ध्यान रखें। हाँ। जी जी, तो नाजरीन जो है मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाई कि असबाब पर गौर करें, वसवसे आ क्यों रहे हैं। जी हाँ, बीमार हो गया, जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि बीमारी हो जा रही है, सर्दी हो जा रही है, इसका तो शिकवा कर रहे हैं, भाई सर्दी क्यों हो रही है, आप ठंडा पानी ज़्यादा पी रहे, ठंडी मशरूबात पी रहे, ठंडी चीज़ें खा रहे, तो जाहिर है कि इसमें इजाफा होगा। तो इसी तरह मुफ्ती साहब क़िबला ने जो बताया कि भाई वसवसे आने के असबाब पर गौर करें, वज़ू आप दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह नमाज में सही अंदाज से सफ़ों में जब जमात के साथ पढ़ रहे उस वक्त सफ़ों में गैप तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी इस पर गौर कर ले। और इसके बावजूद वसवसे आ रहे, तो मुफ्ती साहब ने बड़ा प्यारा इलाज फरमाया कि जो अरकान नमाज में हम अदा कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उस पर पूरी तवज्जो रखेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम वसवसों से जो है बचने की सूरत पैदा होगी। इसी के साथ हुजूर अगला सवाल भी ये था और आप जवाब भी इसका इरशाद फरमा रहे थे कि खुशू व खुजू, हम सुनते हैं कि नमाज में खुशू व खुजू होना चाहिए, दुआ में खुशू व खुजू होना चाहिए, तो ये मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे पैदा हो? आसान लफ्ज़ों में ये कि खुशू खुजू का मतलब ये होता है कि दिल को अल्लाह की बारगाह में लगा देना, पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाना। असल में नरमी, आजिज़ी इख्तियार करने को खुशू कहते हैं, झुक जाना जी। तो अब जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पूरी लौ लगा लेगा, तवज्जो लगा लेगा, तो अब इसको वसवसे और इधर उधर के ख्याल, यानी उसकी तवज्जो इस तरफ जाए कि मैं खड़ा किस बारगाह में। अच्छा, हदीस पाक में है ना कि
बंदा जब नमाज के लिए खड़ा तो देखे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। सही। अब नमाज में जिसकी ये कैफियत है तो खुशू पैदा हो जाएगा, अल्लाह, यानी खुद लजाजत, खुद उसको खुशू पैदा हो जाएगी। दिल की नरमी और वो आजिज़ी पैदा हो जाएगी, जी है ना, बारगाह इलाही में झुकना सही। यह हासिल हो जाएगा उसे। जी तो अल्लाह मुझे देख रहा है, ये कैफियत ना हो सके, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और अगर ये ना हो सके, कम से कम इतना हो तो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। आज हम कहीं जाते हैं तो लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, जी जी, तो आदमी मोहतात हो जाता है। तो इतनी बड़ी बारगाह में हम हाजिर हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो अहकमुल हाकिमीन है, हक पूरे तवज्जो के साथ, दिल की नरमी के साथ, दिल की लजाजत के साथ, आजिज़ी के साथ उसकी बारगाह में हाज़िरी दें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हासिल होगा। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में इसके ताल्लुक़ से फरमा चुके हैं, अगर मुमकिन हो तो हम मदनी मुज़ाकरा अमीर अहले सुन्नत का देखें तो उसमें बहुत कुछ अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि खुशू खुजू किस तरह से पैदा हो सकता है। वाकई माशाअल्लाह बहुत प्यारी तवज्जो दिला रहे आप हुज़ूर। और वो एक बुज़ुर्ग का ये जो है कौल भी मिलता है ना कि जब नमाज़ पढ़ो तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज अगर पढ़कर समझ कर बंदा पढ़ेगा कि पता नहीं इसके बाद रब की बारगाह में सजदा करना नसीब होगा या नहीं, क़याम करना नसीब होगा या नहीं, हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। तो जब ये तसव्वुर आएगा नाज़रीन तो कैसा खुशू पैदा होगा, कैसी आजिज़ी पैदा होगी कि उस रब की बारगाह में खड़ा हूँ जो अहकमुल हाकिमीन है, और मरने के बाद के भी सारे मामलात बस उसके करम से ही मेरा बेड़ा पार होना है। तो अगर ये तवज्जो रहेगी इंशाअल्लाह ताला नमाज में खुशू व खुजू भी पैदा हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें इस जानिब तवज्जो देने की, उमूमन हमारी तवज्जो नहीं होती है नाज़रीन, बस आए जैसे तैसे वक्त निकाला, जल्दबाजी में नमाज अदा कर ली और बाहर निकल गए। अपनी हर नमाज पर मुझे और आपको गौर करना चाहिए कि मेरी नमाज में खुशू व खुजू है या नहीं। अगर है तो अल्लाह पाक से इस्तिकामत की दुआ कीजिए, और अगर नहीं है तो इसे पैदा करने की कोशिश कीजिए। यानी कितनी बड़ी बात है, सोचिए ना, हम रब की बारगाह में खड़े हैं, करोड़ों बंदे हैं, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको तौफीक दी है कि उसकी जनाब में हम खड़े हो जाए, उसके हुजूर सजदा रेज़ हो जाए। तो लिहाजा इस मौके को गनीमत जाने, जब बदन हमारा अल्लाह की बारगाह में हाजिर है तो काश हमारा दिल भी, हमारा जहन भी हाजिर हो जाए, तो इंशाअल्लाह नमाज की हमें बरकतें भी कम हक़ कहूँ नसीब होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और हुजूर ये सवाल यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन हर दूसरे शख्स का ये मसला है। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है मोहम्मद हंज़ला, वो भी ये सवाल मुझसे पूछ रहा था रोज़ा रखने के बाद, तो लिहाजा मैं मोहम्मद हंज़ला की नुमाइंदगी भी कर देता हूँ कि हुजूर ये है कि रोज़ा रख कर थूक हलक से नीचे ले जाने से क्या रोज़े पर कोई असर आता है? क्योंकि लोग बार बार थूकते रहते हैं। मुँह में तो थूक आना ही है, पैदा होगा ना, मुंह में लुआब पैदा होगा, थूक पैदा होगा। अब ये थूक पैदा होगा तो इसको बार बार थूकना नहीं चाहिए, और वो अंदर चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। यानी ये आपके जवाब का खुलासा ये हुआ कि अगर किसी ने थूक निगल लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता ये कि थूक जमा करके, बाज़ लोगों की आदत होती है थूकने के लिए वो जमा करते रहते मुँह में। जी, तो मुंह में जमा कर लिया थूक, अब उसको निकला तो ये मकरूह है, ये भी मकरूह है। हाँ, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जी, लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं, ये मकरूह है। लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मली जो चूँकि रोज़े की हालत में भी और उमूमन भी जो है वो थूक आता रहता है नाज़रीन, तो अगर वो थूक खुद ब खुद ऑटोमेटिक मुंह में जा रहा है, हलक में जा रहा है, इससे रोज़े पर जो है वो कोई असर नहीं आएगा। तो लिहाजा मशक्क़त उठाने की हाजत नहीं है कि बार बार थूकने जाना। जी हाँ, एक साथ में जमा किया और फिर उसको निकल रहा है, तो ये जो है मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि मकरूह है। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इंडिया। जी हाँ, अब तक के हमारे सवालात थे तहारत के मुतालिक और नमाज के मुतालिक। अब हम बढ़ते हैं ज़कात पर। रोज़े के मुतालिक भी चंद सवालात हमने किए, अब ज़कात जो अहम तरीन टॉपिक है, जी हाँ, इस पर आइए मुफ्ती साहब क़िबला से बहुत बुनियादी सवालात करते हैं, आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आइए मुफ्ती साहब क़िबला की खिदमत में हाज़िरी देते हैं। हुज़ूर, एक अहम तरीन सवाल ये है कि ज़कात कब वाजिब होती है?
ज़कात जिसके पास 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी जी या 52.5 तोला चांदी के मिक़दार में उसके पास माल हो, यानी पैसा हो, मसलन लगभग 45-50 हज़ार रुपये का 52.5 तोला चांदी आती है इंडिया में आज के बम्बई में, तकरीबन 50 हज़ार के लगभग, है ना, जो भी रेट हो, ये मैंने एक अंदाज़न बताया। और इसके अलावा माल तिजारत हो इतनी मिक़दार में, या क्या कहते हैं बैंक बैलेंस हो, FD हो, या जो गवर्नमेंट एक फ़ंड अलग करके रखती है, तो यानी जो सैलरी जिनको मिलती है तो कुछ उसका काट के वो FD प्रोविडेंट फंड इस तरह कुछ उसको बोलते हैं, PF, और भी इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं जो यानी जिस पर माल का इतलाक़ होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर है उसके पास और तो ऐसी सूरत में उस पर वो साहिब निसाब है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे बाज़ चीज़ें हाजत असलिया से ज़ायद उसमें शुमार होंगी, जैसे कपड़े वगैरह ये, लेकिन सोना चांदी माल ये यानी पैसा, तो ये क्या कहते हैं हाजत असलिया के अलावा भी इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर है तो अब अगर वो पहली मर्तबा साहिब निसाब हुआ है, ठीक है, अब तक नहीं था, अब कभी नहीं था उसके पास, पहली मर्तबा 50,000 रुपये उसके पास आ गए। मिसाल के तौर पर आज 18 रमज़ानुल मुबारक 1445 को उसको 50,000 रुपये उसके पास आ गए, ओके। तो अब वो साहिब निसाब हो गया, ओके जी, है ना। अब उस पर लेकिन अब वो ज़कात नहीं ले सकता जी, है ना, लेकिन अभी उस पर फौरन वाजिब नहीं, अगर पहली मर्तबा उसको 50,000 साहिब निसाब हो गया, वो ज़कात ले नहीं सकता किसी की, लेकिन उस पर अभी फिलफौर ज़कात वाजिब नहीं हुई देना, पहली मर्तबा ये पैसे आए, ठीक है, ओके, है ना। इससे पहले अगर वो मालिक निसाब नहीं था तो ये इस शर्त के साथ, ओके, तो अगले 18 रमज़ान 1445 को 46 को अगर उसके पास इतनी या इससे ज़ायद मालियत यानी निसाब के मुताबिक मालियत रहेगी, तो उस पर हौलाने हौल हो गया, यानी साल गुजर गया, हौलाने हौल हो गया, यानी साल गुजर गया, ठीक है। अब उस पर ज़कात वाजिब हो गई 18 रमज़ान को, सही है ना जी। अब उसको ज़कात देनी होगी 1446, वो मालिक निसाब हो गया, उस पर ज़कात मालिक निसाब तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब ज़कात की शर्त भी पाई गई, जो ज़कात देने की शराइत थी वो पाई गई, अब ये ज़कात देगा। अब इसमें एक और थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अभी 1446 में तो 85,000 रुपये थे, 45 में 50 थे, 46 में भी 50 ही थे जी हाँ। अब 47 में क्या हुआ, 2 लाख रुपए आ गए और एक ही रमज़ान को आया, तो वो 2 लाख की भी ज़कात निकलेगी कि या नहीं निकलेगी जी, कि सिर्फ 50 की निकलेगी, क्योंकि 2 लाख तो एक रमज़ान को आया जी हाँ, बराबर है ना, उस पर साल पूरा नहीं हुआ, उस पर साल पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीच में जितना भी माल आता जाएगा, ठीक है, वो सब ऐड होता जाएगा, और साल पूरा होने पर देखा जाएगा कि अब कितना बचा है, बराबर है जी जी जी। तो फिर वो हिसाब से जितना भी माल हुआ, मिसाल 2 लाख रुपए आ गए, तो अब कितने हो गए, 2.5 लाख रुपए हो गए, ठीक है, तो अब 2.5 लाख रुपए की ज़कात निकालनी होगी, सही है। भले चाहे बीच में फिर वो 2.5 से 1 हो गए हो, फिर 1.5 हो गए हो, लेकिन जब साल की तारीख पूरी हुई और उस वक्त यानी 18 रमज़ान अगर उसकी तय थी, तो वो 18 रमज़ान पर जब साल पूरा हुआ तो एंड ऑफ द डे देखेंगे कि अब उसके पास कितना माल है, तो फिर उस हिसाब से उस पर जो है वो ज़कात निकाली जाए, यानी हर माल पे साल गुजरना जरूरी नहीं जी। एक मर्तबा जब साल की रूटीन में आ गया, निसाब में हो गया, वो मालिक के निसाब हो गया, क्योंकि जाहिर है कारोबार है, वो तो उतार चढ़ाव जो है कमी बेशी होती रहती है, लेकिन जब साल पूरा होगा उस वक्त की जो है वो जो अमाउंट है वो काउंट मालियत होगी, वो मालियत मानी जाएगी। माशाअल्लाह नाजरीन, बड़े प्यारे सवालात, बड़े प्यारे आसान जवाबात, जी हाँ, जो है वो कौम की यूँ कहिए कि उम्मत की रहनुमाई की जा रही है कि किस तरह से ज़कात कब जो है वो वाजिब होती है, किस पर वाजिब होती है, ये भी खुलासा मुफ्ती साहब ने कर दिया, कब वाजिब होती है ये भी खुलासा कर दिया। तो लिहाजा जो जो मालिक निसाब हुज़ूर ये देखा जा रहा है, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के लिए चंदे के लिए जाने की जो है वो सआदतें मिल रही है, तो कई अफराद जो है फ़िलहाल मतलब इस तरीके के मिले कि वो रकम तो दे रहे, तो उनको पूछा गया मतलब कि भाई हिसाब किताब आपने कुछ किया है? असल में वो हिसाब किताब तो नहीं, बस वो ऐसे ही दे रहे हम।
تو یعنی یہی شریعت کا تقاضا یہ کہ حضور کے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالی جائے. پورے ایک ایک مال ایک ایک چیز کا حساب کتاب لگانا ضروری ہے. آپ کی دکان میں کتنا اسٹاک ہے, کیا کیا ہے, کون سے جنس کا کتنا مال ہے, صحیح ہے نا, وہ ساری چیزوں کا اسٹاک کر کے مالیت کا حساب یہ کر کہہ کے. سکتے ہیں نا حضور کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو خود آپ کو بھی پتہ چل جائے. جی یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا نا کہ مطلب جو کاروبار کر رہا ہے کہ بھائی جو ہے لاکھوں روپے کا لین دین ہو رہا ہے, کروڑوں کا بعض اوقات لین دین ہو رہا ہے, لیکن اگر حساب نہیں ہو رہا ہے تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہے, یا تو لاس بھی ہو سکتا ہے یا پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر حساب ہو گیا تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی کیا لاس ہے اور کیا پروفٹ ہے. تو یہ حساب سے جو ہے وہ پورا نصاب جو ہے مفتی صاحب قبلہ نے بیان کیا, اس طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرے. حضور ایک اور طریقہ, ایک اور سوال یہ تھا وہ جو اسی سے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے کہ جناب آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ الحمدللہ کس پر زکوٰۃ ہے اور جو ہے وہ کب واجب ہوتی ہے. اب کیسے نکالے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کس کو دے, یعنی کہ مال ہے یہ پتہ چل گیا لیکن کتنے پر کتنا نکالے اور کس کو دے حضور؟ دیکھیے سونے کی زکوٰۃ نکالنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا 40واں حصہ نکالنا ہوتا ہے. وہ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر لیں, تھوڑا سا سمجھنے میں دشواری ہوئے گی یہاں بتانے سے. جی. اور مال یعنی سونے چاندی کے یا تو اس کی قیمت لگا لے, قیمت پکڑ لے. جی ہے نا, سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی قیمت پکڑ لیں. جی ٹھیک ہے. اگر دیکھیے سونے کی زکوٰۃ سونے سے بھی نکال سکتے ہیں, اچھا جی, ہے نا, چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے بھی نکال سکتے ہیں, یا سونے چاندی کی زکوٰۃ سونے چاندی سے نکال سکتے ہیں نا. جی. لیکن اس کے علاوہ جی اگر روپے پیسے میں نکالنا چاہتے ہیں جی. تو اس میں موجودہ آج کے خریدنے کا جو ریٹ ہے, اچھا, ہے نا, جیسے مثال کے طور پر خریدنے کا ریٹ ہے 60,000 روپے, جی اور اگر آپ اس کو سونار کے یہاں اس وقت لے جا کے بیچیں گے تو 56,000 میں بکے گا. ٹھیک ہے. تو اس 56,000 کا اعتبار نہیں بلکہ 60,000 روپے کا اعتبار. یعنی آپ نے کتنے میں خریدا تھا وہ اعتبار نہیں ہے, آج کی قیمت کیا ہے وہ اعتبار ہوگا. اللہ اکبر, یہ بھی بڑی پیاری توجہ, بڑی پیاری رہنمائی کی حضور. تو اب جی اس کے اعتبار سے سونے چاندی کی جو بھی ہے جی وہ دیکھ لیں کہ 60,000 روپے مثال کے طور پر جی. تو اب اس کے اعتبار سے یہ حساب لگا لیں. اب مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کا سونا ہے, ٹھیک ہے. تو 5 لاکھ کو 40 سے تقسیم کر دیں, ٹھیک ہے نا, ڈیوائڈ کر دیں. جی تو جو آئے گا حاصل ضرب جی وہی اس کی زکوٰۃ بنے گی. صحیح, یعنی 40 سے اس کو جو تقسیم کر دیا جائے. یا 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکوٰۃ نکلے گی. آسان سے ایسا, یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے برابر, جو ہے 1000 روپے پہ جو ہے 25 روپے, لاکھ 10,000 روپے پہ 250 روپے, اور لاکھ روپے پر 2,500. پھر جس کے پاس جتنا ہو وہ پلس کرتے جائے اور وہ 2.5% کو پکڑتے چلے. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے زکوٰۃ کیلکولیشن بھی وائرل کیا گیا ہے. اچھا, تو سوشل میڈیا پہ جی جی, اس کی مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے. آسان ہو جاتا ہے, مطلب ہر ایک کو جگہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ناظرین ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ مفتی صاحب قبلہ نے دلائی کہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے زکوٰۃ کیلکولیشن کیلکولیٹر, ہاں اس طریقے کا کچھ جو ہے زکوٰۃ کیلکولیٹر جو ہے وہ نکالا گیا ہے تاکہ امت کی آسانی ہو. ہر آدمی جو ہے ظاہر ہے کہ شریعت کے مسائل سمجھ لے اور پورا کیلکولیشن کر لے, یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا, تو کیوں نہ آسانیاں پیدا کی جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یا جو ہے آپ مفتی جو ہے مفتیان کرام سے جو ہے اہل سنت کے جو مفتی صاحب ہیں ان سے رابطہ کر کے جو ہے اپنی زکوٰۃ کی مکمل معلومات لے کر کے کہ کتنا مجھ پر زکوٰۃ کی رقم جو ہے نافذ ہو رہی ہے, جو مجھے دینی ہے, وہ معلومات کر کے پوری زکوٰۃ ادا کیجیے. جی ہاں, خوف مت محسوس کیجیے, ڈریے مت کہ یار ابھی معلومات کرنے جاؤں گا, زکوٰۃ آ گئی تو دینا ہوگی. تو یہ سوال آپ اس کو, یہ بنیاد اس کی غلط سمجھ لے کہ معلومات کرنے گئے, آ گئی تو دینا ہوگی, اور اگر نہیں گئے تھے تو نہیں دینا ہوتی آپ کو. کیا معلومات آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کا عذر بن جاتا کہ آپ نے معلومات ہی نہیں کی اس لیے آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے, تب بھی آپ گنہگار ہو رہے ہوتے تھے. جی, ایک تو اس پر علم نہ حاصل کرنے کا, جی, اور دوسرا عمل نہ کرنے کا. ایک تو اپنی زکوٰۃ سے جو ہے وہ تھا, اور دوسرا جو ہے اس کی معلومات حاصل نہیں کر رہا تھا. تو دیجیے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر دیجیے. عذر اگلا سوال یہی تھا اس سے ریلیٹڈ کہ کس کو دے. جی جی, اب
آپ نے مالک نصاب کی تعریف سمجھ لی جی کہ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سونا چاندی نہیں ہے, جی. تھوڑا سونا تھوڑی چاندی جی. ہے نا, تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی ہے تو بھی نصاب بن جاتا ہے, اوکے. ہے نا, یا جس کے پاس تقریباً 50,000 روپے کی مالیت نہ ہو, یا مال تجارت نہ ہو, یا پی ایف نہ ہو, یا کیا کہتے ہیں ایف ڈی نہ ہو, جی. یا بینک بیلنس نہ ہو, یعنی یہ ساری چیزیں نہ ہو, یا 50,000 روپے کے تقریباً جو بنتا ہے اس وقت, حاجت اصلیہ سے زائد سامان نہ ہو جس کے پاس, جی. تو اب وہ فقیر شرعی ہے. وہ فقیر شرعی ہے. شرعی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا شخص وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے. ٹھیک, ماشاء اللہ, بہت خوب. ناظرین, جو یہ بھی رہنمائی کر دی گئی زکوٰۃ کب سے واجب ہوتی ہے, کتنے مال پر ہوتی ہے, یہ بھی رہنمائی ہو گئی, کس کو دینا چاہیے یہ بھی رہنمائی ہو گئی. حضور اسی سے ریلیٹڈ چوتھا سوال جو ہے, کس کو نہیں دے سکتے؟ ہاں, کس کو نہیں دے سکتے, میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ زکوٰۃ, کیونکہ عموماً اس میں حضور اور یہ ایک ایڈ کر لیتا ہوں کہ جیسے کہ مشہور یہ اور صحیح بھی ہے کہ قرابت داروں کو دیا جائے, لیکن بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرابت دار مستحق نہیں ہے, لیکن ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ, چونکہ بھائی وہ کہا گیا ہے کہ بھائی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو, تو اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دی جا رہی تھی, تو حضور کس کو نہیں دے سکتے؟ سید ہاشمی جی جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. سادات سادات کرام کو نہیں دی جا سکتی, اور اس کے علاوہ جو ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, عباسی, علوی وغیرہ, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ اب جو صاحب نصاب ہے, اب اس زمانے میں ایک اگر آپ ڈھونڈنے نکلے تو ایک بڑی تعداد ہے جو واقعی صاحب نصاب نہیں ہوگی, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے. اب زکوٰۃ کس کو دی جائے, تو قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے, سب سے پہلے حق ان کا ہے, پڑوسیوں کا ہے. لیکن کیا وہ لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں بھی؟ جی. ان کے پاس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال ہے؟ جی. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مانگنے کی عادت ہوتی ہے. جی. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مہمانوں کے گھر میں ناگپور میں وہ عورتیں آتی تھی جن کے گلوں میں سونے کا ہار ہے, اللہ, ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. جی. کیا ہے, تو بیوہ عورت ہے. بیوہ, جی, یہ لفظ آیا تھا زبان پر میرے کہ جو بیوہ ہے بس وہ کہہ کر کے بلے ان کے پاس بیوہ ہے, لیکن وہ تو صاحب مال ہے, خود صاحب مال ہے, مالک نصاب, مالک نصاب ہے. جی. اس کے ظاہری حلیہ دکھ رہا ہے کہ گلے میں سونے کا ہار ہے, ہاتھ میں کنگن ہے, پیر میں پٹی ہے, اب وہ زکوٰۃ لے رہی ہے. جی. تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہوگی اگر کسی نے ایسے فرد کو زکوٰۃ دے دیا جو صاحب نصاب ہے, جو مالک نصاب ہے, جو فقیر شرعی نہیں تھا, اور اس کو زکوٰۃ ادا کر دی گئی, تو وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ فقیر شرعی ہو, اور اس کا بہترین مصرف دعوت اسلامی انڈیا آپ کے سامنے ہے. آپ شریعت کے مطابق اس کو خرچ کیا جاتا ہے آپ کے مال کو, تو دعوت اسلامی انڈیا کو اپنی زکوٰۃ, صدقات, خیرات, عطیات دے کر ثواب دارین کے مستحق بنے. ماشاءاللہ, بہت پیاری توجہ, بہت پیاری رہنمائی. حضور جو وقت بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس میں اگر ایک چیز اور بھی حضور یہ ایڈ کر لے, بالفرض رشتہ دار مستحق نہیں ہے لیکن ہے ضرورت مند, جیسے کہ ان کے گھر میں بچے کی شادی ہے, اب جو ہے یہ شخص چاہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بچے کی شادی ہے تو میں اپنی زکوٰۃ ان کو دے دوں, تو حضور اس میں کیا رہنمائی کریں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ تو 2.5% ہے, آپ یہ مستحق کو دے دیں, اور جو ہے جو اصل مال ہے, جو پاک مال, جی, تو اس میں کیا فرمائیں گے؟ میرا بھی یہی کہنا تھا جی کہ بھائی آپ سارا مال, سارے آپ مالی تعاون جو کرنا چاہتے ہیں وہ زکوٰۃ ہی سے کرنا چاہتے ہیں. ارے کچھ دوسرا بھی جو 97% آپ کے پاس بچا ہوا ہے, جی, تھوڑا اس کا بھی منہ کھولیے, جی, جی, ہے نا, کیونکہ قرابت دار ہے, رشتہ دار ہے, ان کا حق اس سے ادا کیجئے. جی. تو زکوٰۃ, صدقات, خیرات جو اس کے مستحق ہیں ان کو دیں, جی, اور باقی مالوں سے سادات کی خدمت کیجئے, الحمدللہ, پڑوسیوں کی خدمت کیجئے, صحیح, وہ رشتہ داروں کی خدمت کیجئے جو صاحب نصاب نہیں ہے. اگر صاحب نصاب نہیں ہے صحیح, اور زکوٰۃ کے وہ مستحق, زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں, تب تو دیجئے, بالکل دیجئے. بے شک, صحیح. لیکن اگر
ایسا نہیں ہے جی تو آپ ان 97.5 میں سے دیجئے. 97.5 جو بچ رہا ہے اس میں سے بھی اس میں دے. سے دیجیے. اچھا حضور یہ بھی تو نا کہ جتنا دے گے برکت ہی ملنی ہے. ظاہر ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی مطلب زکوٰۃ دے دی اب باقی کا دیں گے تو لاس ہو جائے گا. زکوٰۃ دی اللہ پاک وہ بھی قبول اللہ کرے. کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا. جی جتنا دو اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ ہی فرماتا ہے. اضافہ ہی فرماتا ہے. ماشاء اللہ تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. بڑھتا ہے. ماشاء اللہ بہت پیاری رہنمائی کی حضور آپ نے ماشاء اللہ. اور سلسلے کا وقت بھی تقریباً جو ہے وہ مکمل ہوا. ناظرین یہ چند اہم ترین سوالات لے کر حاضر تھے. ابھی اور سوالات باقی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وقت ہمارا پورا ہو چکا. تو لہٰذا ماہ رمضان ہے، اپنے مال کا حساب کر کے، جی ہاں شرعی تفتیش کر کے، کسی مفتی اہل سنت سے رابطہ کر کے جو ان کو صحیح چیز بتا کرے کہ اتنا کیش ہے، اتنا گولڈ ہے، اتنا جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہو، اتنا آنا ہے، ساری چیزیں جو وہ پیپر پہ لکھ کر ان کے سامنے رکھ دے. جو شرعی حکم ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. اگر زکوٰۃ آپ پر آتی ہے یعنی دینا آتی ہے تو اس پر سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیجیے کہ یا اللہ پاک تیرا احسان کہ تو نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا دیا. جی ہاں اس کو دل پر بوجھ نہ سمجھے. ٹینشن ہو گیا زکوٰۃ دینے کی جو ہے وہ آ گیا سر پر، ارے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ پاک نے زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست میں ہم کو نہ رکھا. جی ہاں تو ناظرین خوش دلی سے دیجئے. جتنا دیں گے رب کریم کا وعدہ ہے 1 سے 70 اور 70 سے 700 گنا تک وہ عطا فرمائے گا. تو اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیجئے. کس کو دینا ہے مفتی صاحب نے یہ بھی رہنمائی کر دی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کو بھی یاد رکھیے. آپ کے مال کی زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ و خیرات سے دعوت اسلامی قوم و ملت کے لیے بہت کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے. آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی اس کا فائدہ اٹھائے گی. تو دعوت اسلامی انڈیا کا بھی دل کھول کر ساتھ دیجئے. انشاءاللہ کریم دنیا و آخرت میں آپ اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ پاک ہمیں شرعی مسائل سمجھنے کی اور درست مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے پھر اسی وقت پر نئے سوالات لیے حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے.